سیلاب سے تباہی کے آثار، جلال پور پیروالا کی 4 اہم شاہراہیں سیلاب کے باعث 10 روز سے بند۔ موٹر وے گیلانی بائی پاس، بہاولپور اور لودرا پرمٹ روڈ شدید متاثر۔ موٹر وے M5 شیرشاہ انٹرچینج سے اٹھ شریف انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند۔ شاہراہوں سے گزرنے والی ٹریفک کو متبادل روٹس پر منتقل کیا جانے لگا۔ سیلاب کی بے رحم موجوں کے سامنے جلال پور پیروالا کے شہری سینہ صفر ہو گئے۔ بھٹا یونین نوناری برادری مخیر حضرات نے سیلابی پانی سے بچاؤ کے لیے بند بنایا۔ مشینری اور ہاتھوں کو ہتھیار بنا کر لاکھوں جانیں اور انفراسٹرکچر بچایا۔ شہر کی دہلیز پر دستک دیتے ستلج و چناب کے ویلے بھٹا یونین کی ہمت کے سامنے نہ ٹک سکے۔ شہری نوناری برادری کے ممنون۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر روڈز بحال۔ خواجہ سلمان رفیق، مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء نے نگرانی میں روڈز بحالی شروع کروائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم کو شاباش۔ علی پور میں عارضی پل بنا کر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ خیرپور سادات کے علاقے میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر شروع۔ بستی دیسی اور کل کنول روڈی بستی عظیم شاہ میں سیلاب سے پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا۔ خیرپور سلطانپور روڈ پر پڑنے والا شگاف پور سڑک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر بحالی کا آغاز۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، بجلی اور لنک روڈز کی ہنگامی مرمت کا آغاز کر دیا گیا۔ بھاری مشینری سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ ڈیپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کہتے ہیں پہلے مرحلے میں موازیات کی رابطہ سڑکوں کو مرمت کیا جا رہا ہے۔ رائم پور میں دریا ستلج کی بے رحم موجوں نے ہزاروں ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ موزہ نورپور میں تاحال کوئی حکومتی امداد نہ پہنچ سکی۔ مکین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ حکومت چھت کا بندوبست کرے، علاقہ مکینوں کا مطالبہ۔ لودرا کی بستی خوبک تلی والا میں سیلاب سے درجنوں مکانات منہدم۔ گھروں کو جانے والے راستے بھی دریابرد۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت راستے ہموار کرنے میں مصروف، حکومتی امداد کے منتظر۔ رنگپور میں سیلاب گزر گیا مگر متاثرین کی مشکلات برقرار۔ متاثرین کی گھروں کو واپسی کڑا امتحان بن گیا۔ درجنوں دیہاتوں کو شہر سے ملانے والی سڑک بہہ گئی۔ ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں ختم۔ سینکڑوں گھر گر گئے۔ حکومت و انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ متاثرین رل گئے۔ ملتان کی درجنوں بستیاں سیلاب سے تباہ ہو گئے۔ بستی بھوکپور میں سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار، کہتے ہیں ابھی تک انتظامیہ کی امداد نہیں پہنچی۔ اپنی مدد آپ کے تحت کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ بند بوسن بستی اتار میں سیلاب کے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ آم کے باغات سوکھ گئے۔ گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد نہیں ملی۔ علاقہ مکینوں کی روحی سے گفتگو۔ کہروڑ پکا میں سیلاب کی بے رحم موجیں بستیاں بہا لے گئیں مگر اجڑی بستیوں کے بچے مٹی کے زروں سے خوابوں کے نئے آشیانے تراشنے لگے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ سیلاب نے مکانوں کی چھتیں تو چھین لی لیکن ہماری آنکھوں سے امید کے چراغ نہیں بجھا سکا۔ شریف کے سیلاب زدہ علاقوں کا تعلیمی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بیٹ احمد میں سیلاب کے باعث متعدد اسکول تاحال بند۔ سیلابی پانی سے اسکولوں کی عمارتوں اور فرنیچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ والدین اور اہل علاقہ کا فوری بحالی کے اقدامات کا مطالبہ۔ علی پور میں کروڑوں روپے مالیت کی گندم سیلاب کی نظر۔ سیلاب کی پیشگی وارننگ پر پاسکو حکام نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ سیت پور میں پاسکو کے 2 سینٹر سیلاب کی زد میں آ گئے۔ گندم کو سینٹر سے نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا گیا۔
کروڑوں روپے مالیت کی ہزاروں گندم کی بوریاں خراب ہو گئی۔ بھاولپور میں چارے کی فصلیں تباہ ہونے سے قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سب چارہ 250 من سے بڑھ کر 600 تک فروخت، خشک چارہ 500 سے بڑھ کر 1000 روپے من ہو گیا۔ سردیوں سے قبل ہی توڑی کی قلت پیدا ہو گئی، سیلاب سے متاثرہ مویشی مالکان شدید پریشان۔ ٹال مالکان کا کہنا ہے کہ چارہ مہنگا مل رہا ہے، سستا کیسے بیچیں؟ ملتان میں سیلاب سے سبزی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی، منافع خوروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں اڑا دی، منمانی قیمتوں پر سبزیوں اور پھل بیچنے لگے۔ ادھر بھاولپور میں گراں فروشوں کی چاندی ہو گئی، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ چھٹی کے روز بازاروں میں مہنگائی کی لہر سے شہری پریشان۔ ملتان جنرل بس اسٹینڈ پر سہولیات کا فقدان، پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی بیٹھنے کا انتظام، صفائی کے ناقص انتظامات سے شہری پریشان، تعفن کے باعث سانس لینا محال ہو گیا، شہریوں کا انتظامیہ سے اصلاح احوال کا مطالبہ۔ پورے بالا میں سیلاب متاثرین کے اعزاز میں ضیافت، مخیر شخصیات کی جانب سے انواع و اقسام کے درجنوں کھانے پیش، سینکڑوں متاثرین کی پرتکلف ضیافت میں شرکت، ایم پی اے سردار خالد نثار ڈوگر اور سماجی شخصیات بھی موجود۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے عہدیداران نے بھی متاثرین کے ساتھ کھانا کھایا۔